الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آسان ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کے عنوان سے یہ ویڈیو کی سیریز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کا آج چوتھا رکوع ہے۔ 3 رکوع ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور ان کی تفسیر بھی ہو چکی ہے۔ آج چوتھے رکوع کا انشاءاللہ ترجمہ بھی ہوگا اور تفسیر بھی ہوگی۔ شروع کرنے سے پہلے جو ماقبل بات چل رہی تھی تیسرے رکوع کے اندر وہ کیا تھی، اس کے بارے میں 2-4 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ پچھلا جو رکوع ہے تقریباً اللہ تعالیٰ کی 2 قسم کی نعمتیں ہیں۔ ایک قسم کی نعمت وہ ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے اور حس سے ہے، یعنی جو ظاہری نعمت ہے اور جس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ دوسری نعمت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے اور وہ معنوی نعمت ہوتی ہے۔ تو پچھلا جو رکوع تھا اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں اور حسی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا رب الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اسی طریقے سے جنات تجری من تحت الانہار، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو ظاہری طور پر بھی ہیں اور انہیں محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ آج کے رکوع کے اندر ایک نعمت ذکر کی جائے گی، وہ نعمت اس کا تعلق باطن سے ہے اور معنوی نعمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے علم کی نعمت، جو ایسی نعمت ہے جو باطنی طور پر ہے اور معنوی طور پر نعمت ہے جس کو محسوس نہیں کیا جاتا ہے۔ آج کے رکوع کے اندر انشاءاللہ اس نعمت کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ فرمائے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی اس سے پہلے جو فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہوئی تھی اس کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی تھی۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات اس دنیا میں آباد ہیں۔ انسانوں، جنات اور حیوانات کے علاوہ ایک مخلوق فرشتہ ہے۔ انسان کی پیدائش تو مٹی سے ہوئی ہے، جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ فرشتوں کی پیدائش جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ نور وہ نور نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ نور نہیں ہے۔ یہ نور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کے ذریعے جس طرح مٹی اللہ کی مخلوق ہے، مٹی کے ذریعے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، نور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذاتی نور ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود کے ذات کا حصہ ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں جو ہے اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب کو۔ اور نائب کسے کہتے ہیں؟ نائب اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے سربراہ کے حکم کو یا سربراہ کے مرضی کو یا سربراہ کے منشا کو یا اپنے خالق کے حکم کو جو ہے نا جی اس کے مخلوق تک پہنچانے میں کردار ادا کرے، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق اس حکم کو آگے لے کر جائے، اس کو نائب کہتے ہیں۔ تو انسان جو ہے نا جی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے۔ ہر انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچائیں، اچھائی کا کام دوسروں تک پہنچائیں اور برائی سے دوسروں کو روکیں۔ یہ ہر مسلمان کی اس کے دائرے کے اندر ایک ذمہ داری ہے جس کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے خلیفہ جو زمین میں آئے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس کے بارے میں یہی ڈسکشن چل رہی ہے فرشتوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں یا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا بنانا چاہتے ہیں آپ اس زمین میں ایسی مخلوق کو یفسد فیہا جو اس زمین میں فساد کرے، ویسفک الدماء جو اس زمین میں ایک دوسرے کا خون بہائے۔ نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی تحمید بیان کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ونقدس لک، اور آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔
یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ بھائی یا اللہ آپ زمین پر ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین پر فساد کرے اور جو زمین پر دنگا کرے، تو جہاں تک آپ کی عبادت کا مسئلہ ہے، آپ کی عبادت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، تو نیابت بھی انہی کے ذمہ لگائیں، یہی آپ کے نائب ہیں، آپ کے کام کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ اشکال جو ہے کس بنیاد پر کی؟ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ زمین میں فساد کریں گے؟ اس کے دو جوابات دیے ہیں۔ نمبر ایک جواب یہ دیا ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین میں جنات کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا تھا، تو جنات کی جو حرکات اور سکنات تھی اس سے فرشتے واقف تھے، تو اسی بنیاد پر قیاس کیا کہ جس طریقے سے جنات جو ہیں آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے اندر بھی یہ خاصیت اللہ رکھیں اور پھر انسان آپس میں لڑیں جھگڑے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ جواب دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو خلیفہ اس وقت بنایا جاتا ہے جب لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، تو ان کے لیے خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اس خلیفہ کے لفظ سے انہوں نے یہ بات اخذ کی کہ دنیا کے اندر ایسی مخلوق پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ اشکال کیا۔ اور تیسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے جو مقربین فرشتے ہیں، انہوں نے لوح محفوظ کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی کہ ایک مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، وہ مخلوق آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے، پھر وہ اس کو ختم کر کے پھر ایک اور مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جس کو انسان کہتے ہیں، وہ بھی آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا کو آباد کریں گے۔ یہ ساری چیزیں فرشتوں نے جو ہے نا لوح محفوظ کے اندر دیکھی ہوئی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے یہ اشکال کیا۔ تو یہ مختلف جوابات جو ہے نا جی دیے گئے ہیں علماء کرام کی طرف سے۔ اور پھر ایک اور سوال اس کے اندر ذہن میں آتا ہے جو یہ اشکال کیا فرشتوں نے کہ بھئی آپ یا اللہ آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں دنگا فساد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فرشتے ہو، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کا وہ خمیر ہی نہیں رکھا ہے، گناہ کرنے کا وہ مادہ ہی تمہارے اندر نہیں رکھا ہے، تمہارے اندر خواہشات جنم ہی نہیں لیتی ہیں، تو تمہاری نیکی کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ لیکن تمہارے مقابلے میں ایک ایسی مخلوق جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، اور پھر وہ اپنے گناہ کے اوپر قابو کر کے اس نیکی کو بجا لاتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، میں اس نیکی کو کروں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو فضیلت والی عبادت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے مقابلے میں ایک ایسی فورس ہوتی ہے جو اس کو وہ کام کرنے کے لیے اس کے سامنے رکاوٹیں ڈالتی ہے، اور وہ پھر اس فورس کے اوپر قابو پاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کر کے دکھاتا ہے۔ تو باعث فضیلت اور قابل فضیلت جو ہے وہ تو وہ اعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص باجماعت عشاء کی نماز ادا کرے اور پھر وہی شخص باجماعت فجر کی نماز ادا کرے، تو عشاء کی اور فجر کی نماز کے درمیان میں جو وقفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقفہ اس کے لیے عبادت کا لکھ دیتے۔ اب اتنی بڑی فضیلت ہے، حالانکہ وہ شخص عشاء کی نماز پڑھ کے تو سویا رہا اور فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہے، تو اتنی فضیلت فرشتوں کی عبادت میں نہیں بتائی گئی، انسان کی عبادت میں کیوں بتائی گئی ہے؟ وہ اس لیے بتائی گئی ہے کہ اس عشاء اور فجر کے درمیان میں ہزاروں قسم کے خواہشات انسان کے دل میں آتے ہیں، ہزاروں قسم کی نیتیں انسان کے دل میں آتی ہیں، گرمی سردی ہے اور اوپر سے نیند پوری ہونا ہے، نیند کا پوری نہ ہونا ہے، رات کو جاگنا ہے، رات کو سونا ہے، ہزاروں قسم کی تکلیفیں ہیں، اور ایسی تکلیفوں پر صبر کر کے وہ انسان عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ پھر ان تکلیفوں کے اوپر صبر کر کے آپ دیکھ لیں، گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہیں اور سردیوں میں راتیں لمبی تو ہیں، لیکن سردیوں کے موسم میں ٹھنڈی راتیں ہیں، اس ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے۔ تو ایسی تکلیفوں کو برداشت کر کے اس شخص کا اٹھنا اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، یہی چیز فضیلت والی ہے، اور یہی عبادت جو ہے فرشتوں کی عبادت سے آگے نکل جاتی ہے۔ تو یہ خواہشات جو انسان کے دل میں پیدا ہو رہی ہیں، یا یہ تکلیفیں جو انسان کے سامنے رکاوٹ بن رہی ہیں، یہ فرشتوں کے سامنے رکاوٹ نہیں بن رہی، فرشتوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، فرشتوں کے اندر کوئی خواہشات برعکس
ख्वाहिशात पैदा नहीं होती हैं, उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मादा ही इबादत का डाला है, मादा ही नेकी का डाला है, मादा ही खैर का डाला है। उसके मुकाबले में इंसान के अंदर खैर का मादा भी है, बुराई का मादा भी है, शर का मादा भी है, नेकी का मादा भी है, ख्वाहिशात भी हैं, अच्छी ख्वाहिशात भी हैं, बुरी ख्वाहिशात भी। इन तमाम ख्वाहिशात में की झंझट से निकल कर अल्लाह तबारक व तआला के सामने आकर खड़ा हो जाना, यही खड़ा होना जो है उसकी इबादत को अफजल बना देता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नी आलमु क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, ए फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक इम्तिहान लिया, फरिश्तों का भी इम्तिहान लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया। वो इम्तिहान क्या है? वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाए नाम, सारे के सारे नाम। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर उनको मलाइका के सामने पेश किया आदम अलैहिस्सलाम को। फ़क़ाला, और फिर फरमाया अम्बिऊनी, ए फरिश्तों मुझे बताओ भी अस्माए हाउलाई, इन नामों के बारे में, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने इस मौक़िफ़ में सच्चे हो। क़ालू सुब्हानका, फरिश्तों ने यकजान होकर कहा आपकी ज़ात पाक है। ला इल्म लना, हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं है, हमें तो उन चीज़ों का इल्म है इल्ला मा अल्लमतना, जो तुमने हमको सिखाई, जो आपने हमको सिखाई हैं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, आपकी ज़ात अलीम भी है, हकीम भी है, जानने वाली भी है, हिकमत वाली भी है। और आगे फरमाया क़ाल या आदम, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया या आदम, ए आदम, अम्बिउहुम बिअस्माइहिम, उन नामों के बारे में बताओ ज़रा जो मैंने आपको सिखाई। फ़लम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन नामों के बारे में बताया जो अल्लाह ने सिखाया था उसके बारे में बताया। क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया अलम अक़ुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़, कि मैं जानता हूँ। इन्नी अक़ाल अलम अक़ुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि इन्नी आलम, मैं ज़्यादा जानता हूँ गैब की चीज़ों को ज़मीन और आसमान में। व आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूँ उन चीज़ों को जिनको तुम ज़ाहिर करते हो या जिनको तुम छुपाते हो, तुम्हारी ज़ाहिरी चीज़ों को भी जानता हूँ, तुम्हारी छुपी हुई चीज़ों को भी जानता हूँ। अब ये जो आयत मुबारक है ना जी, ये आयत मुबारक जो है बतौर इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की कुछ चीज़ों के नाम सिखाए। मिसाल की दुनिया की चीज़ों के नाम क्या है? प्लेट है, चम्मच है, इस तरीके से डोई है, बर्तन है, हल है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ दुनिया के साथ है। वो सारे नाम अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। आदम अलैहिस्सलाम को सिखाने के बाद फ़रिश्तों को भी जमा किया, आदम अलैहिस्सलाम को भी ले आए। फ़रिश्तों से कहा कि बताओ भाई जो नाम मैंने बताए हैं वो तुम्हें आते हैं तो तुम बताओ। अब फ़रिश्ते वो नाम बताने से कासिर रहे, उनको बताना ना आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि भाई आदम जो चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन चीज़ों के बारे में बताओ, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फर बोलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि देखो मैंने कहा नहीं था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसने वो चीज़ें सारी बता दी जो मैंने इसको सिखाई थी और आपसे वो बताई नहीं गई। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तो सिखाई नहीं थी, सिखाई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को थी, तो फरिश्तों से इम्तिहान लेने का क्या मकसद है, फरिश्तों से पूछने का क्या मकसद है? उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि इस रुकू को अगर देखें तो इस रुकू के सियाक व सबाक से ये मालूम होता है ये सारी चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के सामने ही हो रही थी। तो फरिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। फरिश्ते इस मंज़र को देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद फरिश्तों से ये सारी चीज़ें नहीं सीखी गई और फिर अल्लाह ताला को वो न बता सके। इस पर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी बातें दोहराई जो अल्लाह ताला ने पहले फरिश्तों से की थी कि मैंने कहा नहीं था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर दूसरा सवाल ये होता है कि फ़रिश्तों से ये चीज़ें क्यों नहीं बताई गई? इसका जवाब यही है कि फ़रिश्तों से ये चीज़ें इसलिए नहीं बताई गई कि ये सारी क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के अंदर रखी ही नहीं है। ये सारे तकाज़े और ये सारे क्वालिटीज़, ये दुनिया के उमूर और ये दुनिया के असबाब और इन असबाब की समझ और इन असबाब की परख जो है अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि इसी को तो खलीफा बनाना था ज़मीन का, और ये सारी चीज़ें ज़मीन की चीज़ें हैं, ये सारी ज़रूरियात ज़मीन की ज़रूरियात हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों की समझ फ़रिश्तों को नहीं आई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आ गई थी। इसकी आसान मिसाल ले लो, एक आदमी है, आप उसके साथ अंग्रेज़ी में बात करते हैं, आपको भी अंग्रेज़ी आती है, उसको भी अंग्रेज़ी आती, साथ में एक आदमी है उसको उर्दू के अलावा और कुछ आता नहीं या पश्तो के अलावा और कुछ आता नहीं। अब आपका उसके साथ अंग्रेज़ी में बात करने का उसको क्या फ़ायदा होगा? आप उससे अंग्रेज़ी में बात करके थोड़ी देर बाद आप उसको कहोगे बताओ भाई हमने क्या कहा अंग्रेज़ी में बताओ, तो उसको बताना नहीं आएगा। क्यों? उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर उस चीज़ की समझ ही नहीं है, उस चीज़ की परख ही नहीं है। तो इसी तरीके से फ़रिश्तों के अंदर उस चीज़ की समझ ही नहीं थी, उस चीज़ की परख ही नहीं थी। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने उस तरीके से बनाया ही नहीं हुआ था, इसलिए उनसे बताया नहीं गया। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये सारी चीज़ें बताई
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں زمین آسمانوں کے غیب وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم لوگ ظاہر میں کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم لوگ چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ پھر یہ خطاب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا اس نے، واستکبرا، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے نا جی، یہ آیت مبارکہ، یہ اس کے اندر بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کرنے کے بعد، اس میں جان ڈالنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی آپ جو ہے نا جی اس کو سجدہ کریں، اور فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اس کو سجدہ کیا، اور ابلیس بھی فرشتوں میں تھا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایک سوال تو اس میں یہ آتا ہے کہ بھئی سجدہ کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا تھا، ابلیس تو فرشتہ ہے نہیں، فرشتوں میں رہتا تھا لیکن فرشتہ تو ہے نہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا کہ کان من الجن، وہ تو جن تھا، لہٰذا اس نے اگر انکار کر دیا یا سجدہ نہیں کیا تو اس کو حکم بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو راندہ درگاہ کیوں کیا، ابلیس کو نافرمان کر کے وہاں سے کیوں نکالا، اور قیامت تک نافرمانے میں مبتلا رہے گا اور قیامت کے دن آگ میں جلے گا، یہ سزا کیوں دی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں بعض جگہ پر اجمال ہے اور بعض جگہ پر تفصیل ہے۔ یہاں پر تو اجمال ہے، اسی واقعے کو تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور اس سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب دوسرے مقام پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جس کو میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ابلیس کو بھی حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے انکار کیا اور آگے سے فرمایا کہ آگے سے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے آپ نے بنایا ہے اور اس کو جناب آپ نے مٹی سے بنایا ہے، تو بھلا آگ کیسے مٹی کے سامنے جھک سکتی ہے؟ تو میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ انکار کرنا اور آگے سے تکرار کرنا، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو بھی حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجد لمن خلقت طینا، یہ ابلیس کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل کر رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، حالانکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ شیطان کی بات اللہ نقل کی، فرماتے ہیں ارأیتک ھذا الذی کرمت، کیا یہ ہے وہ شخص کہ جس کو تو نے میرے اوپر عزت دی ہے، حالانکہ اس کی پیدائش مٹی سے ہو رہی ہے اور میری پیدائش آگ سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ان ساری آیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، وہاں پر ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تبھی ابلیس کو راندہ درگاہ کیا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور واقعہ لکھ کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ان کا ایک خادم تھا ایاس۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ اگر شیطان یا ابلیس سلطان محمود غزنوی کے خادم ایاس سے سبق سیکھ لیتے تو وہ آج راندہ درگاہ نہ ہوتے۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ شیطان ظاہر بات ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہوا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر شیطان ایاز سے سبق سیکھ لیتے جو سلطان محمود غزنوی کا خادم تھا، اگر اس سے سبق سیکھ لیتے تو وہ آج راندہ درگاہ نہ ہوتے۔ وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق یہ ہے، یہ واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی جو تھے نا جی، یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے مجاہد سپہ سالار تھے۔ انہوں نے مختلف جگہوں کو فتح کیا، مختلف ملکوں کو فتح کیا۔ ان کا ایک خادم تھا، ایاز اس کا نام تھا۔ یہ اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ بٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے دانا تھے، بڑے عقل مند تھے اور بڑے حکمت اور بصیرت والے لڑکے تھے۔ ایاز اس کا نام تھا۔ اس پر علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ شعر اسی ایاز کے لیے
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ بہرحال اس کو سلطان محمود غزنوی جو تھے بڑی اہمیت دیتے تھے، اور اس کو اہمیت دینے کی وجہ سے اس کے جو وزراء تھے وہ اس سے بڑا حسد کرتے تھے، اور وہ اس کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک وزیر نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس بادشاہ کی کہ ایک چھوٹے سے لڑکے کو وزیروں کے اوپر بھی فوقیت دے رہا ہے، اور بادشاہ کو اس کی بات بہت بری لگی۔ تو ایک وقت ایسے آیا کہ بادشاہ نے سوچا کہ یار ان کو اس کا سبق سکھانا چاہیے، ایک امتحان لینا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ایاز جو ہے اس کی فضیلت اور اس کی فوقیت ان وزراء کے اوپر کتنی زیادہ ہے۔ تو ہوا یوں کہ سلطان محمود غزنوی چونکہ جنگ کے عادی تھے، مجاہد تھے، ہندوستان پر حملہ کیا، اور سومنات کا بت جب توڑا گیا تو وہاں پر جتنے بھی ہیرے جواہرات تھے نا جی، وہ سارے سمیٹ کر افغانستان لائے گئے، چونکہ سلطان محمود غزنوی کا تخت جو تھا وہ افغانستان میں تھا۔ جب وہ ہیرے جو ہیں سلطان محمود غزنوی کے قدموں پر ڈھیر کر دی گئے، تو اس میں ایک بہت ہی قیمتی ہیرا تھا جو سلطان محمود غزنوی کو پیش کیا گیا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے ان وزراء کا امتحان لینا چاہا کہ تم اس کو بیوقوف کہتے ہو، حالانکہ یہ ایک دانا شخص ہے، کیوں نہ میں ایک امتحان لے لوں تاکہ اس امتحان کے ذریعے ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایاز کتنا دانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک خادم کو بلایا، خادم کو بلا کر کہا کہ بھئی ایک پتھر لے کر آؤ اور ایک ہتھوڑا لے کر آؤ۔ لہٰذا ایک پتھر اور ایک ہتھوڑا لے کر آئے، اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے سارے وزراء کو بلایا، وہ ہیرے کو بھی وہاں رکھا، پتھر کو بھی وہاں رکھا، اور ہتھوڑے کو بھی وہاں رکھا، اور ایک وزیر کو بلایا، وہ بلا کر کہا کہ بھئی یہ ہیرا جو ہے یہاں پر پڑا ہوا ہے، یہ ہتھوڑا ہے، یہ پتھر ہے، اس ہیرے کو اس پتھر کے اوپر رکھو، ہتھوڑے سے مار کر اس کے ٹکڑے کر دو۔ تو وزیر نے انکار کر دیا۔ وزیر نے کہا حضرت یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بڑا قیمتی پتھر ہے، اس کو تو آپ کے تاج میں ہونا چاہیے، میں اس کو نہیں توڑوں گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے وزیر کو بلایا، دوسرے نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو تو آپ کے تخت کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس کو میں نہیں توڑ سکتا ہوں۔ ایک ایک کر کے وزیر آتے رہے، سب نے انکار کر دیا۔ آخر میں ایاز کو بلایا سلطان محمود غزنوی نے اور کہا کہ بیٹا یہ پتھر کو توڑ دو۔ ایاز نے جناب اس پتھر کو ادھر رکھا اور ہیرے کو اس پتھر کے اوپر رکھا، اور جناب ہتھوڑے سے وار کر کے اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب سارے وزراء جو ہے پریشان ہے کہ اتنا قیمتی ہیرا جو ہے اس بیوقوف نے توڑ دیا۔ اب سلطان محمود غزنوی جو تھا اس نے پوچھا اس سے کہ بیٹا میں نے تمہیں اس کو توڑنے کا حکم دیا، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ قیمتی ہیرا ہے، تم نے اس کو کیوں توڑا؟ تو اس پر ایاز نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ ہیرا جو ہے یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ میرے مالک اور آپ میرے آقا ہیں، آپ کا حکم اور آپ کی فرما برداری اور آپ کا حکم اس پتھر کی قیمت سے کئی گنا زیادہ میرے لیے قیمتی ہے، لہٰذا آپ کے حکم کی قیمت کی وجہ سے میں نے اس پتھر کو توڑ دیا۔ اب جا کر جناب حالات کھلے اور واقعات کھلے، اور ان وزراء کو سمجھ میں آئی کہ یہ کتنا دانا آدمی تھا۔ یہ سوچ جو اس کے دماغ میں چل رہی تھی، یہ سوچ ہمارے دماغ میں نہیں چل رہی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان اس سے سبق سیکھ لاتا، چلو اس کو آگ سے پیدا کیا گیا تھا، چلو آگ کو مٹی کے اوپر فضیلت ہے، لیکن اس کو یہ تو دیکھنا چاہیے تھا کہ حکم دینے والی ذات کون ہے، حکم مجھے کون دے رہا ہے اور کس لیے مجھے حکم دے رہا ہے۔ مجھے اپنی خلقت اور اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے بنانے والا بھی تو وہی ہے، لہٰذا مجھے اس خالق کی طرف دیکھنا چاہیے جس خالق نے مجھے بنایا ہے، اور اس کے حکم کی قدر و قیمت اور اس کی ویلیو اور اس کی حیثیت کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اس کی قدر و قیمت کی طرف دیکھ کر مجھے اس خاکی کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے۔ تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے سلطان محمود غزنوی کا، تاکہ ہم لوگ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں۔ بہرحال شیطان نے جو ہے نا جی، ابلیس نے انکار کر دیا، اور نتیجہ پھر یہ ہوا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اب موضوع سخن اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے، تھوڑا سا رہ گیا ہے رکوع ہونے میں۔ وَقُلْنَا يَا آدم، ہم نے کہا کہ اے آدم، اسکن انتا، آپ رہو یہاں پر، وزوجک، اور آپ کی بیوی بھی رہیں، کہاں پر؟ الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور یہاں سے کھاؤ جہاں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ یہاں پر جہاں مرضی کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر قریب جاؤ گے تو پھر ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، تمہارا ٹھکانہ یہ ہے، جنت میں جہاں جانا ہے جائیں، چلے پھریں، سیر و تفریح کریں، کھائیں پئیں، لیکن یہ جو درخت ہے نا جی، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر تم ناانصافی کرو گے۔ اب وہ درخت کون سا ہے جس سے ممانعت کی گئی ہے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا؟ بعض رات نے کہا انگور کا درخت ہے، بعض رات نے کہا کھجور کا درخت ہے، بعض رات نے کہا جی املوک کا درخت ہے، بعض رات نے کہا جی بادام کا درخت ہے، بعض حضرات نے کہا کہ جی گندم کا درخت ہے۔ اب گندم کے درخت پر اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ گندم کا تو درخت ہوتا ہے، گندم کا تو پودا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جنت اور دنیا میں فرق ہے، جنت اور دنیا میں فرق ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر گندم کا درخت ہو۔ بہرحال
ان 4-5 درختوں میں سے کوئی درخت ایسا تھا کہ جس کے قریب جانے سے روکا گیا تھا. اور پھر ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا شیطان نے اس درخت کے ذریعے ان دونوں کو. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي، پس نکال دیا ان دونوں کو مِمَّا كَانَ فِي، جس جگہ پر وہ تھے جنت میں، وہاں سے نکال دیا. یعنی شیطان نے جو ہے نا جی ان کو پھسلا دیا، ان کو پھسلا کر وہ درخت کا جو پھل تھا وہ انہوں نے چکھا، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے باہر نکال دیا. اب یہاں پر بھی اللہ کے منع کرنے کے باوجود وہ درخت کیوں کھائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس ایک مخصوص درخت سمجھا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور اس کی بہت سی قسمیں اس جنت میں موجود ہوں، وہ مخصوص درخت سمجھا ہو اور اس کی قسموں سے کھا لیا ہو، کیونکہ شیطان نے بہلایا ہے، پھسلایا ہے. اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے ان کے سامنے آ کے قسمیں کھائیں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص درخت سمجھے ہو اور اس کی جو باقی اقسام ہیں یا باقی انواع ہیں ان میں سے انہوں نے چکھ لیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو. اور ہو بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے ان کے سامنے آ کر قسمیں کھائیں، اور قسمیں آ کر ان کو یہ کہا کہ بھئی میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں. جب شیطان نے قسمیں کھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا ہو کہ بھئی اللہ کی قسم کھا رہا ہے. کوئی تو اس کے اندر عقل اور شرم و حیا ہوگی کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، سوچ سمجھ کر کھا رہا ہوگا. تو اس مغالطے میں آ گئے کہ اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شرط جو تھی یا وہ پابندی جو تھی وہ اٹھا لی ہے، یہ سوچ کر جو ہے نا جی انہوں نے وہ پھل کھا لیا. لہٰذا ہوا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یا شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکال لیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی اس جنت سے اتر جاؤ. شیطان کی وجہ سے وہ نکلے، اللہ نے جنت سے ان کو زمین پر اتارا اور اتار کر کہا کہ بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، دنگا فساد کریں گے. اور آج یہ ہو رہا ہے ساری چیزیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک تمہارے لیے اس زمین میں فائدہ ہوگا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے ایسے کلمات، فتاب علیہ، جس کے ذریعے انہوں نے اللہ سے توبہ کی. انہ هو التواب الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کی. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والے رحم دل ذات ہے. زمین میں اتارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ ان کو سکھایا جس کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. وہ کلمہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، قرآن کی آیت ہے. اور یہی دعا اکثر و بیشتر ہم نماز میں سلام پھیرنے کے بعد باجماعت نماز میں بھی اکثر و بیشتر ہی پڑھتے ہیں، اور اس دعا کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ وہ دعا تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر آگے فرمایا قلنا اهبطوا منها جميعا، تم سب یہاں سے اتر جاؤ. دوسری مرتبہ حکم، تم سب جنت سے اتر جاؤ. فاما یاتینکم منی ھدی، پس جب تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے ہدایت، رہنمائی. فمن تبع ھدائی، پس جو اتباع کرے گا اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ خوف کہتے ہیں آنے والے حالات سے خوف کرنا، آنے والا کوئی واقعہ ایسا ہو جس سے خوف محسوس ہو رہا ہو. اور یحزنون غم کہتے ہیں کہ گزری ہوئی کوئی ایسی غلطی ہو جس پر انسان کو غم اور پریشانی ہو، اس کو غم کہتے ہیں، حزن کہتے ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میری طرف سے پہنچنے والی ہدایت کی اتباع کرو گے تمہارے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات پھر کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے ایک جزیرہ سرندیپ میں اتارا، اور حضرت اما حوا رضی اللہ علیہ السلام کو عرب کی سرزمین میں اتارا، اور ان دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی. ان دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی. اور عرفہ کا معنی بھی عرفات اس لیے رکھا گیا کہ عرفہ کا معنی ہے شناخت. جہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور پھر آگے سے وہاں سے پھر نسل انسانی کو آگے اللہ تعالیٰ نے بڑھایا.
فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا یحزنون، کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ سورۃ البقرہ کے 4 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آگے کل انشاءاللہ 5واں رکوع آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.